जी नाज़रीन, हाज़िर हैं एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और आज का ये सुबह हिदायत खुसूसी तौर पे जारी है। साने ताफ्तान और कराची में जो शहादतें हुई हैं उस पर हम एक बार फिर अफसोस का इज़हार करते हैं। अपने नाज़रीन का भी अफसोस दुनिया तक पहुँचाएँगे, लेकिन इस तरह के जो सानिहात हैं इनसे हम किस अंदाज से, हमसे मुराद यानी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हुकूमत है, क्या वो सबक सीख रही है या नहीं, इस पर भी बात होनी चाहिए। और इस वक्त की जो हुकूमत है ख़ास तौर पे एक ऑपरेशन और एक इस हवाले से जो रुकावटें उसमें डालना, मुज़ाकरात के नाम पे, मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला, एक कमेटी बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, नतीजा अगर कोई निकलता या ये बिल्कुल सीज़ फायर हो जाता फिर तो कोई बात इस पर बनती थी कि ठीक है कुछ हासिल किया है, खामोशी की वजह से कुछ ना कुछ हमें मिला ज़रूर है। लेकिन ये तमाम अंदाज से सिक्योरिटी देने के बाद उन दहशतगर्दों को तब भी अगर ये अमन व अमान का मसला ही रहा है और अहम तरीन हसास इदारे, हसास जो पाकिस्तान की अमलाक हैं वही निशाना बनते रहें, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? और अभी ऑपरेशन में इतनी ज़्यादा अभी भी देरी की वजह क्या हो सकती है, इस पर ये बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। कह रहे हैं कि कराची में चल ही रहा है, वो भी एक अलग बात है। जगह ये हेडलाइन देखिए तो आ रहा होता है कि इतने दहशतगर्द पकड़े, उसके बावजूद भी कराची को टारगेट बनाया जाता है, उसके बाद भी जितनी टारगेट किलिंग्स होती हैं और जो चीज़ें रोज़ाना की। और जैसे आपने कराची की बात की, इस बड़ी खबरों में ये अहम तरीन खबर जो है वो थोड़ी सी नज़रों से ओझल होगी। नाज़िमाबाद कराची में आज इंक्वायरी ऑफिस के करीब भी 2 शिया नौजवान नज़ीर अहमद और बशीर अहमद को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। तो ये इस किस्म की जो खबरें हैं, जैसे हमने बताया 1963 से इसका सिलसिला जारी है, ख़ास तौर पे शिया किलिंग का, और जो ताफ्तान का वाक़या वो भी आपके सामने है। बताया जाता है कि 270 के करीब जो ज़ायरीन हैं उनको महफूज जगहों पे मुंतकिल किया गया उस वक्त। और फिर एक जो दहशतगर्द जो तंजीम है जिन्होंने शिया ज़ायरीन पे हमला किया, उनकी तरफ से आया है बयान कि ज़ायरीन को सिक्योरिटी देने वाले इदारों को भी हम निशाना बनाएंगे। तो हमें याद है कि जब ज़ख्मी या इस किस्म की जो भी हालत में लोग अस्पतालों में भी जाते हैं तो अस्पतालों पे भी हमले किए गए इससे पहले माजी में। तो ये मुल्क में ये क्या सूरत हाल है, इसको कौन रोकेगा? इस पर सारे जो पाकिस्तानी हैं इनको एक होके एक आवाज़ में, हमें अब ये कोई फ़र्क नहीं है कि जमहूरियत है, मार्शल्ला है, एमरजेंसी है, एमरजेंसी 1 है, 2 है, जान बचनी चाहिए। किसी भी बेगुनाह अफराद की इस तरह अंदाज में जाने नहीं जानी चाहिए। इस पर सारे पाकिस्तानियों को, सारे इदारों को मिल बैठ के सोचना होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ ब्रेक के बाद। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फारूक भाई मैं माफी चाहता हूं। जी सराज साहब बिस्मिल्लाह। नहीं कोई बात ही नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी पहुंचे दुनिया तक कि आप क्या कहते हैं। वन साइडेड हम शायद बात कर रहे हों, दूसरी तरफ आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरूर बात करें। जी जी, मैं बात ये कर रहा था कि या तो मैं बात समझाने में जी बात करूं। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, या तो मैं सही तरह से समझा नहीं सका या मेरे भाई समझ नहीं सके। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, वजीरिस्तान हो, पारा चनार हो, बन्नू कोहाट, मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स जो है वो इस वक्त महफूज नहीं है। इस एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जहां भी कोई जुल्म होता है, कत्ल वारत होती, कोई इस किस्म का वाकया होता है, वो काबिल मुजम्मत है। मैंने ये किसी एक इलाके का नाम नहीं लिया। आप गौर करें कि खाली पाकिस्तान, फारूक भाई, पाकिस्तान नहीं, पूरा आलमे इस्लाम इस वक्त आग में जल रहा है। आप देखें इराक में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, मिस्र में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक बातें हैं। जो भी लोग ये कर रहे हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैंने ये किसी एक इलाके का, वो मेरे भाई कह रहे थे कि पारा चनार, मैं एक एक कोने की बात कर रहा हूं कि जहां भी किसी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो भी ये जुल्म कर रहा है वो काबिल मुजम्मत है। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान के हर कोने में इस वक्त अफरा तफरी है, इसको किसी एक ग्रुप के साथ मुंसलिक करना कि ये दहशतगर्दी सिर्फ एक ग्रुप के साथ हो रही है, ये सोच ठीक नहीं है। ये खतरनाक सोच है। सबके साथ आज पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है, ना सुन्नी महफूज है, ना शिया महफूज है। इसको जितनी भी मजम्मत की जाए, जो लोग ये कर रहे हैं, मैंने ये कहा है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर पाक चिनार में कोई यानी लोग वो
स्ट्रगल कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की? अगर पेशावर हो, कोहाट हो, बन्नू हो, कराची हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, जहां जहां भी जुल्म हो रहा है वो काबिल मुज़म्मत है। बेहतरीन बात जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी बात जी, बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है और जालिम जालिम है, उस हवाले से उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। और मज़लूम जो है, जिस पे जुल्म हो रहा है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जगह से हो, किसी भी ज़ुबान वो बोलने वाला हो, कोई भी मसलक रखता हो, वो मज़लूम है, उसकी हिमायत ज़रूर करनी चाहिए। बहैसियत इंसान हमारा यही फ़र्ज़ है। तो बहुत अच्छी बात, सिराजुद्दीन साहब की नोटिंगम से हमारे साथ थे। कोई और कॉलर अगर हमारे साथ आना चाहें? जी फ़िलहाल नहीं है, तो कॉल्स नाज़रीन भाई, जी। न्यूज़ की बात की आपने कराची की, और जिस उन्होंने बात की कि शिया सुन्नी सभी टारगेट बन रहे हैं, तो इसमें एक और न्यूज़ मुझे नहीं पता ये बात पता चली हो या नहीं पता हो कि 2 दिन पहले की बात है मेरे ख्याल में, जेडीसी एम्बुलेंस का ड्राइवर जी हाँ, सुन्नी अहले सुन्नत जी, से जी, बिलोंग करता था, और मेरे ख्याल में जेडीसी एम्बुलेंस का दूसरा ड्राइवर है वो जो अहले सुन्नत से बिलोंग करता है, शहीद हुआ है। जी हाँ, और बेचारा, उसका कोई कसूर नहीं था, वो वाकई बेगुनाह था। वो अपने घर सिर्फ खाना खाने लंच ब्रेक पे जा रहा था और लियाकताबाद के एरिया के करीब उसे जो है वो टारगेट यानी बनाया वो गया। सिक्योरिटी इदारे जो मदद फराहम करने वाले हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक मियाँ, और अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपका चैनल हमेशा कायम रहे परवरदिगार, और खूब फूले फले। बस मैं अभी यही कहने वाली हूँ, इस टॉपिक की कितना दुख हुआ है, रात से देख रही हूँ मैं न्यूज, इतना दुख हुआ दिल को कि बता नहीं सकती। कि बस मैं यही कहूंगी कि लोगों से कि इनफ इनफ इनफ, बस इस हुकूमत को उठा के फेंको, क्योंकि ये नाअहल हुकूमत है। और पता नहीं लोग क्या इस इंतजार में हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है कि आप ये इंतजार कर रहे हैं कि खुदा ना करे पाकिस्तान खत्म हो जाए। ये हुकूमत दुश्मन है पाकिस्तान की, ये खुद ये करा रहे हैं, ये खुद करा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि इतनी सिक्योरिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट कराची का वो है पाकिस्तान एयरपोर्ट, उस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि 3 जगह से वो चले गए। ऐसा किसी ने, ये पूरी प्लानिंग थी सब कुछ, पहले से वो खाना लेकर आए, सब लेकर आए, किसी से मिलके उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, प्लानिंग के तहत आके ये सब हुआ है सब। तो ये लोगों को कैसे नहीं पता हो सकता, ये कहाँ सिक्योरिटी थी, कहाँ चली गई लोग, कैसे उनको अंदर आने दिया, क्या हुआ ये सब कुछ? जरूर मेरी भगत थी सबकी। और ये जो ये अब कह रहे हैं कि तालिबान ने कबूल कर ली, तो उनको मारते क्यों नहीं उसका तालिबान को है? सही बात है, फौज के तुम खिलाफ हो रहा है सारी, एक जनरल को, एक इतना बड़ा जो प्रेसिडेंट भी था सब कुछ, उसको तुमने कैद किया हुआ है, उसको सिर्फ इतनी सजा दी है कि आर्टिकल 6 पे वो उसके लिए। और तुम जो मार रहे हैं, तुम्हारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि दिलेरी से हमने मारा, तो तुम उनको पकड़ के मारो, कत्ल कर दो उनको क्यों नहीं कत्ल करते, क्यों नहीं मारते तुम उनको? तो इनको पब्लिक को मैं कह रही हूँ, उठो लोगों, उठो, निकलो आगे, सड़कों पर निकलो, एहतजाज करो इसके लिए कि हुकूमत को फेंको जाके। ये हुकूमत नाअहल हुकूमत है, ये कुछ नहीं कर सकती है, यही करा रही है सारी हुकूमत। ठीक है, सबको फेंको उठा के। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सिस्टर। और ये सोच ज़ाहिर है बाइसा से ज़ोर पकड़ेगी कि इस हुकूमत का क्या फ़ायदा कि जब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो महज एक बयान दे दे बाद में, वो भी इतने घंटों के बाद कि हम जी दहशतगर्दों के साथ निपटेंगे, लेकिन निपटते हुए या कोई भी इस किस्म का ऑपरेशन या कोई भी इस किस्म का पहला स्टेप उठते हुए भी जब आवाम ना देखेगी तो फिर इस हुकूमत का क्या करना। दूसरी तरफ एक पॉइंट जो है कि हमारी जो इस वक्त जो खुफिया इदारे हैं, जो ISI है, MI है, उसके हाथ बांधे तो नहीं हुए किसी ने भी कि हाँ जी मार्शल्लाह आएगा, कोई फौजी जनरल आएगा तो तब कहीं जाके इनको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर बम बनाने वाले हैं, यहाँ पर इस किस्म के लोग रहने वाले हैं। तो ये जो खुफिया इदारे हैं, इनका काम है कि सरगर्मियों को वो वहाँ पे चेक करें, कहाँ ये लोग जो 10-15 जो हैं वो एयरपोर्ट के नज़दीक आ गए तो ये किस अंदाज से वो रसाई हासिल कर गए या वो उनको भेजने वाले कौन थे। ये काम है खुफिया इदारों का, जिनके हवाले से हम बात करते हुए कहते हैं कि तौहीन पाकिस्तान या तौहीन का एक लेबल लग जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी लैब्स हैं, इस हवाले से जो हमारे इदारों के, कराची के हम बार बात कर रहे हैं, ऑपरेशन जारी है कराची में, रेंजर्स भी है, फौज भी है, सब कुछ है। आम जो आज नाज़माबाद में जो 2 शहादतें हुई हैं उसका कौन जिम्मेदार है? वहाँ का SHO, वहाँ का जो रेंजर्स का जो एक अफसर है, ज़ाहिर है उसका जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन हम यही बात करते हैं, ठीक है हुकूमत की जो भेसी है वो अपनी जगह बिल्कुल कायम है, लेकिन हमारे खुफिया इदारों को भी हाथ बंधे नहीं होने चाहिए, वो इंतज़ार करते हैं। जैसे आपने कहा कि पुलिस या रेंजर्स इसके जिम्मेदार, पुलिस देखती रह जाएगी, रेंजर्स देखते रह जाएंगे, सामने से शूट करते हुए चले आएंगे, वो नहीं कह सकते कुछ, वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। ये चीज़ देखी है, मतलब
کافی دفعہ اب وہ لاہور میں وہ جو اب دیکھیں نا ہماری فورسز کا حال، وہ نہتی خاتون کو لوگ اینٹیں مار مار کے ہائی کورٹ کے سامنے، تو وہ تماشا ہی بنے ہوئے ہیں. بالکل حقیقت ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ انتظار میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. میں لیے دوبارہ حاضر جی ضرور. میں بریک سے پہلے کوشش کرتا رہا ہوں. ہمارے محترم نقوی صاحب نے کنڈم کا لفظ اپنی لغت سے ورق پھاڑ کے نکال دیا ہے. صفحہ پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لفظ باقی رہے گا. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے کنڈم کرنے سے، اس کی مذمتی بیان سے معاملہ حل ہو جاتا، لیکن غیرت اور غیور جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کسی چھوٹے موٹے واقعے موبائل کیمرہ کیپچر کر لیتے ہیں. رات 11:15 بجے سے صبح 5:45 بجے تک برابر 6 گھنٹے میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا رہا ہوں، مختلف چینل دیکھتا رہا ہوں. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ میاں نواز شریف نے کس وقت مذمتی بیان، وہ مذمتی بیان یہ ہوتا کہ ہماری فوجوں کو جو آپریشن کرنے والے تھے ان کا دل بڑھانا تھا، ان کے ساتھ ہونا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ وزیر اعظم کو اس کی خبر ہے. میاں صاحب شاید سوئے ہوئے تھے. یہ سب یہ کہانیاں بکواس ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں اطلاع دی گئی ہے. یہ طرفہ اطلاع جاتی رہی ہو. مجھے 7:15 بجے سے لے کے صبح 5:45 بجے تک ایک بیان یا ہمارے وزیر داخلہ کا بیان کوئی دکھا دے. بہت مہربانی. کرنے سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن ورق پھاڑنے سے لفظ کے معنی بدلتے نہیں ہیں اور نہ وہ ختم ہو جائے. بہت مہربانی. ٹھیک شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. اور بالکل اپنے انداز سے غم و غصہ ہی ہے، ایک افسوس ہے کہ جو اس حالات میں ہمیں کرنا بھی چاہیے. جو حس والے لوگ ہیں اب اس وقت یہ نہیں کہ ہم پاکستان سے دور ہیں، جو بھی ظالم ہے، کہیں بھی ظلم کرنے والا ہے، اس کی مذمت کرنا ہمارا فرض ہے، یہ دینی فریضہ ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں لوگوں کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. قمر عباس نام ہے میرا. سر دوبارہ نام بتائیں گے؟ قمر عباس. قمر عباس جی مہربانی. بہت شکریہ قمر عباس. جی بات کریں. جی 2 منٹ بس لوں گا اور میں وائنڈ اپ کر کے پھر آپ کو کہنا یہ تھا کہ ابھی میں نے یہ سنا ہے، رات سے ہی میں پھر اس پہ مانیٹر کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اب کنڈیم یا مذمت تو بھی بہت کوئی ورڈ ہی نہیں رہا. اب اس لیے اجتماعی طور پہ بد دعا کی جا سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کر رہے ہیں، جو انسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی فرقے کے کسی بھی مذہب کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کنٹری کا ایک المیہ یہ ہے کہ جس نے اس کنٹری سے ٹیررزم کو ہٹانا چاہا اور کسی بھی مطلب طریقے سے ظلم کو یا جو بھی دہشت گردوں کو ہٹانا، اس کے خلاف ٹریزن کا کیس چل رہا ہے. اور جو لوگ اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے، کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، ان سے ٹاک چل رہی ہے. پتہ نہیں کس طرح کی سوچ ہے، کیسے لوگ ہیں، بالکل مجروح، بالکل دیوانے ہو گئے ہیں ان لوگوں کو. یہ جو ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو اکنامکلی اسٹرانگ ہونے کے لیے اس کی انٹرنل سیکیورٹی مین ہوتی ہے. اگر انٹرنل سیکیورٹی اسٹرانگ ہے تبھی اکنامک انویسٹمنٹ ہوگا یا کچھ اور بھی چیزیں کوئی فارن کے لوگ انویسٹ کریں گے. آپ کی سیکیورٹی خود نہیں ٹھیک ہے تب اس کے بنا کوئی نہیں انویسٹ کرے گا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو انٹرنل سیکیورٹی صحیح کرنی چاہیے. اور اس کے بعد جو خود کچھ حملے ہیں یہ کبھی نہیں رک سکتے جب تک کہ آپ ان کی جڑ کو نہیں اکھاڑیں گے. یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے. یہ بم باندھ کے مارکیٹ میں جا سکتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ انسنٹ لوگوں کو کل کر دیں گے. تو آپ یہ تو نہیں روک سکتے خود کو. اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کی جڑ کو ختم کریں. پہلے انٹرنل سیکیورٹی کو اپنی اسٹرانگ کریں، جیوگرافیکل باؤنڈری کو آپ بالکل پلگ کر دیں اور پھر ڈویژن کر کے ان کی کلینزنگ کرنا چاہیے ڈویژن وائز، ہر اسٹیٹ وائز. اس کے بعد جب یہ کلینزنگ ہوگی اسی طرح پیرلل ایک ریزسٹنس گروپ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو آپ چاہے کہنے ریزسٹنس گروپ یا پھر پریشر گروپ. جو اگر گورنمنٹ اس پہ ایکشن نہیں لیتی ہے تو اس کو پریشرائز کر کے یا خود ایک ریزسٹنس گروپ فارم کر کے جس میں سبھی فکر کے لوگ کوئی بھی ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مسلمان، جتنے بھی لوگ ہوں ان کو سب کو اس میں انوالو کر کے تبھی اس ملک کا کچھ ہونے والا ہے. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو ملک بکھرنے پہ ہی مجھے لگا ہوا ہے. بس یہی ہے کہنا تھا آپ سے. صحیح. بہت شکریہ قمر عباس صاحب. آپ کے جذبات دنیا تک پہنچے کہ جڑ سے ختم کرنے کی بات ہونی چاہیے. ایک چینل سے یہ بھی خبر آ رہی کہ حکومت کا طالبان سے مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور کچھ اس میں کتنی سچائی ہے یا ابھی انیشل اطلاعات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. کس پلیٹ فارم سے اس کو ختم کرنے کی بات ہوئی ہے یا وزیر اعظم صاحب نے کیا اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا یا وزیر داخلہ. بہرحال ایک اجلاس ہے اور اس میں شاید یہ توقعات کی جا رہی ہیں حکومت سے کہ آپریشن
اب اس کا ہی حل ہے. اچھا ایک بات قمر عباس صاحب نے کہا کہ اب ہم صرف بد دعا کر سکتے ہیں, لیکن اسلامک پوری ہسٹری میں تاریخ میں 1400 سال میں ان ہستیوں نے بھی بد دعا نہیں کی کہ جنہوں کے پاس ساری پاورز تھی کہ وہ صرف دل میں ہی لاتے تو اللہ تعالیٰ شاید پہاڑ سے ہی نیست و نابود کر دیتا. انہوں کو بھی حکم تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ لے کے میدان جنگ میں اتریں, آپ قیام کریں, آپ قربانی دیں. بد دعا مولا علی اصغر علیہ السلام سے بڑھ کے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا, یا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے اور کوئی نہیں دے سکتی تھی, اور ایک منٹ میں وہ سارا ہی قصہ تمام ہو جاتا جو ظالم تھے. لیکن قیام کرنے کا, ظلم برداشت کرنے کا, اور کس انداز میں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, وہ طریقہ انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کے ادا کیا ہے. تو ٹھیک ہے, بد دعا تو بہت ہی آسان ترین کام ہے, لیکن ہم اس قابل ہیں کہ ہماری دعائیں اور بد دعائیں قبول ہوں, ہمارے اعمال بھی تو ہونے چاہیے. صحیح بات ہے. اور لیکن فاروق بھائی ایک اور بات کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگوں کے گھر سے جوانوں کے جنازے نکلتے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں, تو شاید ان کے ماؤں کے کسی کے دل سے یہ آہ نکلتی ہوگی, وہ آہیں نکلتی ہوں گی, لیکن وہی بات ہے پھر کہ ہم اس قابل نہیں. وہ ان لوگوں کے ضرور آڑے آئیں گی یہ جب یہ مریں گے, جن کے پاس اختیار بھی ہے, اور یہ ان کے 18 گھنٹوں کے بعد مزمتی بیان آتے ہیں, تو ان کو یہ آہیں, ان ماؤں کی آہیں جو ہیں وہ قبروں تک جو ہے محسوس ہوں گی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فروخ بھائی, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ محمد علی صاحب. ہمارے کالر بڑے پیارے آتے ہیں, سراج الدین مغل صاحب وہ بھی آئے, میں نے ان کو سنا. تو نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آگے کی طرف چلو, یہ جو کنڈیم کرنے کی باتیں ہیں یہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو پاک فوج کو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے, پاک فوج سے کور کمانڈر کے سجاد غنی صاحب ہیں, کراچی کے ہیں, اپنا خاص طور پہ رینجرز اور جنرل رحیل اپنا صاحب کو بھی, ان سب سیکیورٹی اداروں کو سب کو سلام پیش کرتے ہیں. اور حقیقتاً جو ان کا حق بنتا تھا کہ اپنی ان اداروں کو سیو کرنا, اور انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں لاوارث نہیں بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر. ہماری افواج ہیں, ہماری ایجنسیز ہیں, ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمیں خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایکٹیو بیٹھے, اور بہت اتنا فاسٹ انہوں نے کیا کہ میرے خیال سے کہ انہوں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. نمبر 1. تو فاروق بھائی بات یہ ہے کہ یہ واقعات ہوتے رہیں گے, یہ واقعات نہیں رکیں گے. ابھی لنک تو طالبان نے قبول کر لیا ہے, لیکن اس کے بہت سارے باہر سے بھی راستے ہیں. عبداللہ کے اوپر اٹیک ہوا, اور عبداللہ کے یہ باہر سے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس افغانستان کی سیاست کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے پاکستانیوں کی. تو اس کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی ہے. تو لنک بڑے بہت ملتے ہیں, باہر کی قوتیں بھی بہت ہیں جو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتی اسٹینڈ ہونا. لیکن ہماری خاص طور پہ اوورسیز جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نیوٹرل ہو کے صرف اور صرف خالصاً کسی پارٹی کا نہ سوچیں کہ کون نواز شریف ہے, کون پیپلز پارٹی ہے. ہم نے اپنے پاکستان کے لیے یہاں سے آواز اٹھانی ہے. تو آپ ان پارٹی بازی سے نکلیں, کیونکہ پاکستان میں پاکستانی عوام سیاستدانوں میں پھر ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو میں اسی دوران سید صاحب نے بڑی اچھی بات بولی ہے کہ وہ شام, میں نے بھی 5 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک دیکھا ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو بھی پتا تھا, وزیر خارجہ کو بھی پتا, سب کو پتا. کسی نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو جو ہے کنڈیم کرتے ہیں, اور ان کا بنتا تھا کہنا, لیکن میں نے بھی نہیں سنا. میں اپنا سید صاحب کی اس کی بات کی تائید کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ بے فکر رہیں پاکستانی عوام, مایوس مت ہوئیں. اب پاکستان کی افواج نے تہیا کر لیا ہے کہ ان کیڑے مکوڑوں اور ان ایسی غلیظہ یہ لوگ جو ہیں, یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ صرف پاکستان نہیں, خدا کے بندوں 54 کنٹری اور ہمارا دین جو ہے اس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ جانور لوگ ہیں. یہ لوگ ہیں وہ جو جن کے جو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں گے اور محمد کا دین قائم کریں گے اور محمد کی حکومت ہوگی, یہ شریعت میں انصاف ہوگا. تو یہ لوگ خود ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. اور پاک فوج کو میں پھر سلام کرتا ہوں. تو پی ٹی میں نے سوچا بہن کہ میں دوسرا چینل دیکھوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان کا اپنا چینل تھا پی ٹی وی تھا, وہاں پہ نور جہاں کا ایک گانا لگا ہوا تھا, لیکن اس میں سے میسج لیا, ہو سکتا ہے کہ وہ میسج ہی پہنچانا چاہتے ہو گانے کے تھرو سے. اس کے گانے کے تھے دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے, بات چل نکلی ہے
اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. اب بات چل نکلی ہے اور جنرل رئیس صاحب اس بات کو جو ہے نا اب اینڈ تک پہنچا دیں, کیونکہ یہ اپنا پیغام ہمارے اوورسیز کی طرف سے اور پوری امت آپ کے ساتھ. جنرل رئیس صاحب آپ کھڑے ہیں, ان کیڑے مکوڑوں کو جس طرح چاہو کرے, ہم کنڈیم نہیں کریں گے, ہم کوئی افسوس نہیں گا. ہمیں آپ نے ہمیں خوش کر دیا, ہمارے زبان بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ نے کوئی کمی اس میں چھوڑی ہے. آپ کو ان کی بہادری کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں. بالکل صحیح. محمد علی صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے اور بین الاقوامی سازش ہے, اس حوالے سے بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ ازل سے ہی ہیں, جب سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا. ایک اور اطلاعات کہ کوئٹہ کے قریب ایف سی قافلے پر حملہ ہوا ہے اور ایک اہلکار اس میں بھی شہید ہوا, 3 زخمی ہوئے. تو ایک جنگ کا سما ہے پاکستان میں. کوئٹہ ایف سی اہلکار ہیں, کراچی میں ایئرپورٹ پر حملہ ہوا, تافتان میں زائرین پہ حملہ ہوا. کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جو اس وقت دہشت گردوں کی نظر سے اوجھل ہو. تو ایک جنگی سا ماحول ہے. اور جیسے ہمارے ایک کالر نے کہا نا کہ وہ گن شپ ہیلی کاپٹروں سے آپریشن ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت تو پاکستان کی فورسز کے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ پاکستانیوں نے پیٹ کاٹ کے اس لیے بنا کے دیے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے, اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے پاکستان اپنا سب سے بڑا جو بجٹ کا اہم ترین جو پورشن ہے وہ دفاع کے لیے خرچ کرتا ہے. تو آج کے دن یا ان دنوں کے لیے بھی ہم نے وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز یا جو کچھ بھی اسلحہ ہے ان دہشت گردوں پہ استعمال نہیں کرنا. تو ہم نے کوئی نمائش نہیں لگانی ہے, کوئی ماڈل یا 23 مارچ وہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم نے جی ایک اسٹال لگا کے یہاں پہ یہ کھڑے کر دینا ہے کہ یہ ہمارے پاس اسلحہ ہے. اور دہشت گردوں کے پاس ابھی دیکھیں کہ ان کے پاس خون کو فریز کرنے والے انجیکشن بھی تھے, تو جدید ترین وہ اسلحے کے ساتھ داخل ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہماری فورسز کو بھی پوری اور بالکل اس انداز سے ہی ان کو بھی اسلحہ پہنچانا چاہیے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ عارف بھائی ان کی آواز تھوڑی سی بند کر کے ان کا ٹیلی فون نمبر لے لیں اور یہ میرے سے پہلے آف ایئر بات کر لیں, ان کا میں نام پتہ پوچھوں, کیونکہ ہر پروگرام میں یہ آتے ہیں اپنا نام پتہ نہیں بتاتے اور ہمیشہ کوئی چنگاری یا اس قسم کی دل آزاری کی جو ویورز کی بات کرتے ہیں. بہت سی ویورز نے ان کے حوالے سے ای میل بھی کیا. تو اگر یہ بھائی اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں آن ایئر آ کے, آپ 48 والے نمبر پہ اپنا ٹیلی فون نمبر چھوڑیں, اپنا نام پتہ آف ایئر میں آپ سے بات کروں گا, اس کے بعد میں آپ سے آن ایئر بات کروں گا تاکہ ناظرین کی جو دل آزاری ہے وہ نہ ہو پائے. تو یہ اس سے میں آپ کو معذرت چاہوں گا آج کے دن کے لیے. اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ جب بھی آن ایئر آنا چاہیں اس پروگرام میں, خاص طور پہ کسی علماء کے پروگرام میں سوال جواب کے لیے آپ آ سکتے ہیں, لیکن اس پروگرام میں بہت سے کالرز کی ای میلز بھی آئیں کہ ایسا بندہ جو اپنا نام نہیں بتاتا اور کوئی نہ کوئی توہین آمیز بات کر کے چلا جاتا ہے. تو اور نام بھی بتاتے تو 2-3 نام انہوں نے بتائے, ہمیں ریکارڈنگز میں پتہ چلا ہے. جی ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نمبر بھی مجھے یاد نہیں ہے, جیسے کنٹرول روم میں بھائی نے ان کا کال لی ہے تو کہہ رہے ہیں ابھی مجھے نمبر یاد نہیں ہے. تو اس قسم کے جو نامعلوم افراد ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا وہ اپنی شناخت کرائیں. اور آج وہ بتا رہے ہیں علی شان نام بتا رہے ہیں, اس سے پہلے میں ان کو سجاد نام سے بھی جانتا ہوں, علی نام سے بھی جانتا ہوں, اور آج کوئی نام اور بتا رہے ہیں. تو اس قسم کی یہ جو یہاں یو کے میں بیٹھ کے اب تو یا کوئی بھی آپ کسی کی بھی حمایت کرنا چاہیں, طالبان کی حمایت کرنا چاہیں, کھل کے کریں, لیکن اپنا نام پتہ تو بتائیں. یہ وہ جو بھیس بدل کے یا وہ اس انداز سے کام کرنے والے ہیں, کاش ان میں یہ مسلمان نکل جائیں. جو بھی کام کریں پھر صحیح انداز میں کریں اور حق کے اوپر اور بالکل سچ کے اوپر ڈٹ کے کریں. بھائی بتا رہے ہیں بریک کا وقت بھی ہے ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے.